یہ سائنس میلہ لاہور میں یہ 2022 اس میں ایک سٹال ہے STEAMEX، یہ پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن، انوویشن جدت، یعنی کس طرح سے کیا مطلب ہے آپ کی تنظیم کا؟ پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں یوتھ کو اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو انوویشن کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ ہم نہ صرف ایک فالوور قوم نہ بنے، ہم خود اپنی انوویشن خود سے بنیں، یعنی جدت جدید انداز اپنایا جائے، بچوں کی دلچسپی قائم رکھی جائے، جدید انداز اپنایا جائے، جدید سولوشنس کی طرف ہم لوگ جائیں اور سمجھ آئے ان کو سمجھ آئے، اور پھر وہ سمجھ کے اس میں سے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کا جذبہ، اس انوویشن کی طرف ہم لوگ۔ اچھا، یہ ایک ہے نا آپ کی تو ماشاءاللہ تنظیم ہے پوری، یہ پاکستان میں پچھلے 22 سال میں بلکہ 24-25 سال میں ہم ایک بھی سائنسدان نہیں پیدا کر پائے، نہ تخلیق، نہ تحقیق، نہ کوئی ایجاد، جبکہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، جس کے نظام تعلیم کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ ہر سال نوبل انعام لیتے ہیں، بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے تو یہ لیتے ہیں۔ تو کیا مسئلہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، وہ 50 لاکھ کی آبادی والے جو ہے وہ اتنی جدت، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہے، 22 کروڑ لوگ کیوں محروم ہیں اس سے؟ کیا آپ کوئی ایسی نئی چیز کر رہے ہیں کہ ہم نے تخلیق، تحقیق اور ایجادات ہم کرنا شروع کر دیں؟ جی، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اسکول کی سائنس ایجوکیشن سے۔ اچھا، آپ ابھی اتنے سارے یہاں پہ اسکول کے بچے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تم سائنس پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے؟ زیادہ تر بولیں گے ڈرائی لگتا ہے، بورنگ لگتا ہے، گریڈ لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور بس پاس ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس جب پڑھایا جاتا ہے نا، تو سائنس جو ہے وہ صرف رٹے کا اور ٹیکسٹ بک میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کا نام نہیں ہے۔ سائنس نام ہے سمجھنے کا کہ ہمارے اراؤنڈ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو سائنس اس طریقے سے نہیں پڑھایا جا سکتا جس طرح پڑھانا چاہیے، وہ بالکل کیوریس نہیں ہوتے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ نا، یہ جو ہمارا نصاب انگریزی میں ہے آپ کو پتہ ہے سارا، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی انگریزی میں ہمارے عام بچوں کو کوئی بندہ مجھے پڑھا کے دکھائے۔ اب تک کوئی ایسا نہیں بندہ ملا۔ میرے نزدیک زبان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انگریزی دیکھیں، نہ ہماری مادری ہے نہ قومی ہے، ہم کتابیں انگریزی میں دے دی گئی ہیں بچوں کو۔ بچے تو یہ تو جن کی قومی ہو، مادری ہو، ان کو تو آپ دیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر لوگوں کی زبان میں بھیجے، جی بالکل، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تاکہ وہ بات کو کھول کے سمجھا سکیں۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں نے جن ملکوں کی مثالیں دی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، سارے اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی میرے خیال اس میں سامراجی سازشیں بھی ہیں، ہماری اشرافیہ کا بھی اس میں ہے سارا، ہمارے کولونیل جو ہسٹری تھی اس کا بھی لنک ہے۔ تو جب تک میں نے پڑھائی، میری 1000 سے میں نے کہا زیادہ ویڈیوز ہیں، میں نے اردو میں پڑھا کے دکھائی ہیں، پورے نصابات، تیسری کا پورا نصاب ہے، پہلی دوسری کا کس طرح کی سائنس پڑھائی کیسے جانی چاہیے، 5ویں کا پورا ہے، 6ٹھی کا پورا ہے، 8ویں کا پورا ہے، 9ویں 10ویں کی فزکس طبیعیات جو میرا مضمون ہے، 11ویں 12ویں کی میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچرے کے سائنسی کھلونے میں نے بنا کے کافی ویڈیو ہے۔ تو یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ کا لفظ ہے نا انوویشن، اس سے میرے دماغ میں آ کے ٹھک کر کے لگا ہے کہ کاش ہم جو ہے وہ یہ جدت اور یہ اختراع جسے کہتے ہیں یہ ہم پیدا کرنے کی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیچرز کو یہ ٹرین کریں کہ سائنس کو ٹیکسٹ بک اور رٹے سے باہر جا کے کس طرح سے پڑھائیں کہ بچے کیوریس ہوں، کہ وہ جو پڑھی کے اندر نہیں، جو انہوں نے چیز پڑھی ہے نا وہ اپنے لفظوں میں لکھ سکے۔ جی بالکل، وہ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو ایسے ہی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اپنی زبان میں وہ لکھیں گے۔ تو انگریزی میں تو ہم میں گاؤں میں رہتا ہوں، ہماری 70% آبادی گاؤں میں رہتی ہے۔ اب یہ جو چند اشرافیہ کے ہیں کہ انہوں نے کہا انگلش میڈیم وہاں بھی کر دو وہاں بھی کر دو، تو بچے رٹا نہیں لگائیں گے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ رٹا نہیں لگائیں گے تو کیا کریں؟ یہ رکاوٹ اگر دور کر دی جائے نا تو ہم لوگ سمجھ بھی جائیں۔ اس کے سمجھ کے اوپر یہ انوویشن جو جدت ہے سمجھ کے اوپر ہے نا، اس کی دیوار پر جو اس کی عمارت سمجھ کے اوپر رٹے پہ نہیں ہوتی، کوئی نہیں سکتی۔ بہت شکریہ جناب، آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔